پاکستان میں الیکشن وقت پر ہو پائیں گے یا نہیں، یہ سوال عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان ہو جانے اور سپریم کورٹ کی طرف سے 8 فروری کو انتخابات کے انعقاد کو پتھر پر لکیر قرار دیے جانے کے باوجود ملک کے سیاسی منظرنامے سے مکمل طور پر غائب نہیں ہو پایا۔ عام انتخابات سے بمشکل ایک ماہ قبل ایک مرتبہ پھر الیکشن میں تاخیر کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، اور اس مرتبہ یہ آواز پاکستان کے ایوان بالا سے ابھری ہے۔ جمعے کے روز پاکستان کے سینٹ میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے بارے آزاد سینیٹر دلاور خان کی طرف سے پیش ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کے حالات خاص طور پر چھوٹے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم چلانے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ فروری میں ان صوبوں کے زیادہ تر علاقوں میں موسم انتہائی سرد ہوگا، اس لیے وہاں زیادہ لوگ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ مبصرین کے مطابق 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کو ملتوی کرنے کی منظور کی جانے والی قرارداد نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ سب سے اہم یہ سوال سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ اس قرارداد کے پیچھے کون ہے۔ دوسرا زیر بحث سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے التوا کے مقاصد کیا ہے۔ تیسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کا التوا چاہنے والی قوتوں کو کامیابی مل سکے گی یا پھر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن 8 فروری کو پتھر پر لکیر ہے۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ سینٹ کی منظور کردہ قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس قرارداد سے لوگوں کے اعتماد اور یقین کو دھچکا ضرور لگا۔ تاہم لگتا ہے کہ اس قرارداد کا مقصد التوا کے ماحول کو سازگار بنانا ہے۔ اس قرارداد نے شکوک و شبہات کو اس لیے جنم دیا کہ یہ عجلت اور پراسرار انداز میں پیش کی گئی۔ اسلام آباد میں پچھلے 2 ہفتوں سے افواہ چل رہی تھی کہ الیکشن وقت مقررہ پر نہیں ہو سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سیاسی رہنما اپنا سیاسی مستقبل بہتر نہیں دیکھتے، وہی الیکشن کا التوا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب 8 فروری کو انتخابات ملتوی کرنے کی سینٹ سے قرارداد کی منظوری پر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری طرف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے ایوان بالا یعنی سینٹ کی اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، جس میں فروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے سینٹ کی قرارداد سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سینٹ کی اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسے شرمناک، جبکہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے اسے سازش قرار دے دیا ہے۔ اگر تمام جماعتیں انتخابات کے التوا کے خلاف ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر کون ملک میں انتخابات ملتوی کروانا چاہتا ہے؟ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں، اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ سینیٹر جو یہ قرارداد لائے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ لوگ خود کس طرح سینٹ میں آتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ اب یہ لوگ سینٹ کو بھی اسی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ تاہم صحافی سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ شر میں سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی قوتوں نے یکسوئی کا اظہار کرتے ہوئے وقت پر انتخابات کے انعقاد کی حمایت کی ہے۔ صحافی سلمان غنی کہتے ہیں کہ سینٹ کی طرف سے ایسی قرارداد سامنے آنے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتا اور ملک میں افراتفری کے ماحول کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ملک میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، چیف جسٹس اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی یہ نوٹس لینا چاہیے۔ اب مائنڈ سیٹ کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ سلمان غنی کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں پاکستان کے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونا چاہتی ہیں۔ یہ وہی قوتیں ہیں جو ملک میں عام انتخابات نہیں چاہتی۔ سلمان غنی کہتے ہیں کہ سینٹ کی قرارداد کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ انتخابات ملتوی کرانے کی کوشش کا مائنڈ سیٹ ایک ماہ پہلے ہی سامنے آ گیا ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر بھی جمعے کو اس وقت سینٹ میں موجود تھے جب یہ قرارداد منظور کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ بہرامند تنگی، افنان اللہ خان اور گردیپ سنگھ سمیت تمام سینیٹرز چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں موجود تھے۔
تاہم کسی کو قرارداد کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ الیکشن ملتوی کرانے کی ایک سازش تھی جو اب ناکام ہو گئی ہے۔ حامد میر کے مطابق بعض سینیٹر نے انہیں بتایا کہ نگران وزیر اعظم بھی انتخابات ملتوی کرنے کے حامی ہیں۔ تاہم انوار الحق کاکڑ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میرا موقف وہی ہے جو نگران وزیر اطلاعات سینٹ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس سوال پر کہ چیف جسٹس پاکستان اس قرارداد کو کیسے دیکھیں گے، ان کا کہنا تھا اگر یہ الیکشن ملتوی ہو گئے تو پھر چیف جسٹس کی بات پر اعتماد کون کرے گا۔ واضح رہے کہ جس وقت یہ قرارداد منظور کی گئی اس وقت 104 رکنی ایوان میں اکثر ارکان موجود نہیں تھے اور صرف 15 سینیٹرز موجود تھے۔ اس طرح ایوان میں کورم بھی پورا نہیں تھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان اور بعض آزاد ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرام تنگی، مسلم لیگ نون کے عفنان اللہ خان اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ بھی اس وقت ایوان میں موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے عفنان اللہ خان نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہرام تنگی اور تحریک انصاف کے گردیپ سنگھ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ تینوں بڑی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ان تینوں سینیٹرز میں سے کسی نے بھی کورم کی نشاندہی نہیں کی۔ اس طرح ایوان نے یہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ دوسری جانب وکیل اور قانونی ماہر اسد رحیم کے مطابق سینٹ کی طرف سے منظور کردہ قرارداد کی کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ وکیل اسد رحیم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے قواعد اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں سینٹ کی علامتی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ انتخابات میں تاخیر کے مقدمے میں 8 فروری کو انتخابات ہونے کے حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے۔ یہ فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے جسے کسی قرارداد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔